عائشہ آپی کون سی ضرورت؟ آپی نے کہا وہ ضرورت جو تم نے میری اور بلو باجی کی پوری کی ہے۔ میں نے ان کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آپی نے کہا میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کر کے نکال لو۔ میں نے عائشہ آپی سے کہا کیا مامی اس کام کے لیے مان جائیں گی؟ آپی نے کہا ایسا ماحول بنانا کہ وہ خود ہی مان جائیں۔ میں نے عائشہ آپی سے کہا کیسا ماحول؟ عائشہ آپی مسکرائی اور کہنے لگی عثمان میں تمہارے ساتھ نہ چلی جاؤں؟ میں نے کہا عائشہ آپی آپ بھی آ جائیں، سب مل کر وہاں انجوائے کریں گے۔ آپی کہنے لگی نہیں عثمان تم اکیلے جاؤ، مجھے یہاں بہت کام ہے۔ میں نے عائشہ آپی سے کہا کہ اگر مناہل کو پتہ چل گیا تو آپی کہنے لگی کیا تم اس کے سامنے میں مامی کا کام کرو گے جو اسے پتہ چلے گا؟ عائشہ آپی نے کہا عثمان بس کی آن لائن بکنگ کروا لو تاکہ تمہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں نے کہا جی آپی میں نے فیصل موور کی سلیپر بس کی بکنگ کروا لی ہے، رات 7 بجے روانگی ہے۔ عائشہ آپی کہنے لگی بھائی یہ سلیپر بس کیا ہوتی ہے؟ میں مسکرایا اور کہا آپی ان بسوں میں ہم بیٹھ بھی سکتے ہیں اور لیٹ بھی سکتے ہیں، ان میں دوسری بسوں کی طرح LCD بھی لگی ہوتی ہے اور ساتھ میں کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ آپی کہنے لگی واہ عثمان تم تو بہت تیز نکلے، اب تم مناہل کے ساتھ ایک ہی کیبن میں بیٹھ کے جاؤ گے، کیا اس میں پرائیویسی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی آپی اس میں پردہ لگا ہوتا ہے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے، اتنی دیر میں نمرا کمرے میں آ گئی، کہنے لگی بھائی آپ کی پیکنگ ہو گئی ہے؟ عائشہ نے کہا جی ہو گئی ہے۔ میں نے ٹائم دیکھا تو شام کے 5 بجے تھے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور عائشہ آپی اور نمرا کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا مناہل بھی اپنی پیکنگ کر کے باہر آ چکی تھی۔ امی کہنے لگیں بیٹا جلدی چلے جاؤ تو جلدی بس مل جائے گی تمہیں۔ میں نے کہا امی آپ فکر نہ کریں، بس ہمیں مل گئی ہے، میں نے بس کی آن لائن بکنگ کروا دی ہے، ہماری بس یہاں سے 7 بجے چلے گی اور 9 بجے لاہور پہنچے گی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے لیکن بیٹا ابھی چلے جاؤ تاکہ گاؤں سے نکلتے نکلتے تمہیں رات نہ ہو جائے، تم بس کے اڈے پر جا کر اس کا انتظار کر لینا بجائے تم یہاں سے رات کو نکلو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی جی۔ ہمارے گھر کے ساتھ 2 گھر چھوڑ کر ایک آدمی کے پاس رکشہ تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اس آدمی کو بلا لیتا ہوں تاکہ وہ ہمیں بس اڈے تک چھوڑ دے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے اور میں اس آدمی کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ میں اس کے پاس گیا تو وہ اپنا رکشہ اندر کر رہا تھا۔ میں نے اسے روکا، میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں بس اڈے تک چھوڑ دے، تھوڑی ایمرجنسی ہے۔ وہ مان گیا۔ میں نے اسے کہا کہ رکشہ ہمارے گھر کے دروازے کے آگے لے آؤ۔ اس نے کہا آپ چلیں میں آتا ہوں۔ میں نے گھر آ کر مناہل سے کہا رکشے والا آ رہا ہے، تم تب تک گھر والوں سے مل لو۔ مناہل سب سے پہلے میری امی سے ملی، اس کے بعد عائشہ آپی کے گلے لگی۔ آپی نے کہا مناہل اگلی دفعہ ہم تمہیں بینڈ باجا اور بارات کے ساتھ گھر واپس لے کر آئیں گے۔ مناہل مسکرائی اور کہنے لگی پھپھو ابو سے بات کریں گی تو پھر کچھ ہوگا؟ امی بولی بیٹا جب تمہارے ابو دبئی سے واپس آئیں گے تو پھر میں تمہارے گھر عثمان کا رشتہ لے کر آؤں گی۔ رکشے والے نے باہر آ کر ہارن دیا۔ میں نے مناہل سے کہا جلدی کرو۔ مناہل نمرا سے گلے ملی اور کہنے لگی چلیں۔ اس کے بعد میں نے امی سے سلام لی اور اپنی دونوں بہنوں کو بائے کہا۔ میں نے مناہل سے کہا تم رکشے میں بیٹھو، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ میں نے سامان اٹھایا اور باہر آ گیا۔ مناہل اتنی دیر میں رکشے میں بیٹھ گئی تھی، میں بھی جا کر رکشے میں بیٹھ گیا اور سامان میں نے اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ میں نے رکشے والے انکل سے کہا چلو انکل۔ انہوں نے رکشہ سٹارٹ کیا اور چلنا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر سے بس اڈے کا فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے کا تھا۔ انکل نے پوچھا بیٹا خیریت ہے جو اتنی ایمرجنسی میں لاہور جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی انکل خیریت ہے، میری مامی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی بیٹی ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی، اب اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ انکل نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اللہ ان کو صحت و تندرستی دے۔ انکل نے رکشہ اتنی تیز چلایا کہ ہم نے گھنٹے کا فاصلہ 45 منٹ میں طے کر لیا۔ ہم 5:45 پر بس اڈے پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے انکل کا شکریہ ادا کیا اور ان کو 500 روپے دیے۔ انکل نے خوشی سے وہ پیسے رکھ لیے اور چلے گئے۔ سردی کافی تھی۔ میں نے مناہل سے کہا آؤ ویٹنگ روم میں جا کر بس کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر ہم ویٹنگ روم میں چلے گئے جو بہت گرم تھا۔ ویٹنگ روم میں کافی لوگ بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مناہل کو مامی کا فون آ گیا۔
مناہل मामी से बातें करने लगी। मैंने مناہل से कहा मैं अभी आता हूँ। मैं बाहर गया और दुकान से लेज़ और कोक की लीटर की बोतल ली और वापस वेटिंग रूम में आ गया। जब मैं वापस आया तो مناہل मामी से बात कर चुकी थी। मैंने مناہل से पूछा मामी क्या कह रही थीं। مناہل कहने लगी अम्मी पूछ रही थीं कब निकलोगे। मैंने उसको लेज़ और बोतल दी और कहा ये खाओ तब तक हमारी बस आ जाती है। मैंने टाइम देखा तो 6:15 हो रहे थे। लेज़ खाते खाते हमें 6:30 हो गए। इतनी देर में हमारी बस भी आ गई थी। लाउड स्पीकर में ऐलान हुआ कि जिसकी बस में बुकिंग है वो जाके बैठ सकते हैं। मैंने مناہل से कहा चलो आओ चलें। बस में बैठे। मैंने सामान उठाया और बस की तरफ चल पड़े। बस के पास पहुंचकर मैंने مناہل से कहा तुम अंदर बैठो मैं सामान रखवा कर आता हूँ। मैंने बस के गार्ड से कहा ये सामान रखना है। उसने बस के नीचे वाला हिस्सा ओपन कर दिया और मेरा सामान वहाँ रख दिया। बस के दरवाजे के पास एक आदमी बैठा था जो सब लोगों की बुकिंग चेक कर रहा था। मैंने उस आदमी को अपनी और مناہل की बुकिंग दिखाई। उसने मुझे अंदर जाने दिया। मैंने डबल कैबिन वाली सीट बुक करवाई थी जिसमें 2 लोग बैठ या लेट सकते हैं। मैंने नीचे वाला कैबिन बुक करवाया था। मैं अपने कैबिन में गया तो مناہل वहाँ पहले से बैठी थी। مناہل पहली दफ़ा बस में सफ़र कर रही थी क्योंकि उनके पास गाड़ियाँ हैं। वो अपना सफ़र गाड़ियों में करते हैं। مناہل मुझसे पूछने लगी उस्मान क्या बसें ऐसी होती हैं। मैंने कहा नहीं, ज़्यादातर बसें सीट वाली होती हैं। ये बसें अब आई हैं। मैं भी कैबिन के अंदर बैठ गया। इस बस में कैबिन में पर्दे की बजाय प्लास्टिक के दरवाजे थे जो आराम से बंद हो जाते थे और खुल जाते थे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने مناہل से कहा अगर तुम इधर लेटना चाहो तो लेट भी सकती हो। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर नोक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बस होस्टेस थी। उसके हाथ में मेन्यू कार्ड था। बस होस्टेस ने कहा सर आप इस मेन्यू में से सिलेक्ट कर लें ताकि हम बाद में आपको ये चीज़ें सर्व कर सकें। उसने मेन्यू मुझे दिया और कहा सर मैं 5 मिनट बाद दोबारा आती हूँ। मैंने मेन्यू مناہل को दिखाया। उसने कहा मैं चिकन रोस्ट लूँगी। मैंने कहा चलो मैं भी यही मंगवा लेता हूँ। 5 मिनट बाद बस होस्टेस वापस आई। मैंने उसे चिकन रोस्ट और कोक की बोतल का कहा। उसने नोट कर लिया और चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब कैबिन में मैं और مناہل अकेले थे। मैंने इधर उधर देखा कि कहीं खुफिया कैमरा तो नहीं लगा हुआ। मुझे कैमरा कहीं नज़र नहीं आया। मैंने مناہل को अब गौर से देखा। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा مناہل तुम परेशान ना हो, मामी जल्दी ठीक हो जाएंगी। उसने कहा इंशाल्लाह और अपना सर मेरे कंधे के ऊपर रख दिया। बस चल पड़ी थी। बस में कम ही लोग थे। हमारे ऊपर वाला कैबिन भी खाली था। तकरीबन 1 घंटा बस चलने के बाद अचानक बस ने ब्रेक मारी। مناہل डर के मेरे साथ लग गई। जैसे ही वो मेरे साथ लगी मुझ में शैतान आ गया और मैंने ना चाहते हुए भी مناہل का काम कर दिया। इस दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई लेकिन हमने दरवाज़ा ना खोला। बस होस्टेस को यही लगा कि हम सो रहे हैं और वो चली गई। मैंने مناہل से कहा सॉरी। उसने कहा उस्मान कोई बात नहीं, इसमें जितना कसूर तुम्हारा है उतना मेरा भी है, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर अपने आप से घिन आ रही थी। मैंने कैबिन का दरवाज़ा खोला और वाशरूम में चला गया। मैं वापस आया तो مناہل चली गई। बस होस्टेस दोबारा आई। उसने कहा सर मैं पहले भी आई थी। मैंने कहा हमें पता नहीं चला, हम शायद उस वक्त सो रहे थे। उसने मुझे खाना और कोक की बोतल दी। इतनी देर में مناہل भी वाशरूम से फारिग होकर आ गई। हमने खाना खाया और तकरीबन 9:15 बजे हम लाहौर पहुंच गए। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।